وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے انسانوں، اگر تم شک میں ہو دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر تمہیں پیدا کیا نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو شکل دیا گیا تھا، اور ایسا گوشت کا لوتھڑا جس کو شکل نہیں دی گئی۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اوپر واضح کر دیا جائے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم ٹھہراتے ہیں ماں کے پیٹوں میں، رحم مادر میں، ما نشاء، جب تک ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، یا جس کو ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں ہم ایک بچے کی صورت میں باہر نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ ومنکم من یتوفی، تم میں سے پھر کچھ لوگوں کو فوت کر دیا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی ایسے ہیں جو بالکل ایک نکمی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ اپنے علم کے بعد کسی بھی چیز کو نہ جانے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ بالکل بجھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بالکل بنجر اور بے آباد ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، تو وہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے، لہلہانا شروع کر دیتی ہے۔ وربت، اور پھر وہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں بڑھوتری اور نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگاتی ہے ہر طرح کی خوشگوار نباتات۔ یہ آیت نمبر 5 ہے سورۃ الحج کی۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ پہلے یہ بات عرض کی جا چکی کہ یہ جو پہلا حصہ ہے سورۃ الحج کا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 24 تک، اس میں توحید اور آخرت کے جو منکرین ہیں ان کو تنبیہ کی گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ تنبیہ محض تنبیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ مجادلہ ہے، ایک مخاصمہ ہے۔ اور مجادلہ اور مخاصمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلائل کا ذکر بھی کیا جائے، اور بعض اوقات ان کے دلائل کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن اس کا بطلان کیا جائے۔ اور جو بھی باطل فرقے ہیں یا باطل گروہ ہیں، ان کے عقائد کا بطلان دراصل مخاصمہ یا مجادلہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے پورے قرآن میں یہ مجادلہ فرمایا ہے،
اس میں 4 بڑے گروہ ہیں جن کے ساتھ قرآن نے مجادلہ کیا ہے یا مخاصمہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہود ہیں، دوسرے نصارہ ہیں، تیسرے مشرکین ہیں اور چوتھے منافقین۔ تو مشرکین جو ہیں یہ صرف توحید کے منکر نہیں تھے بلکہ یہ آخرت کے بھی منکر تھے۔ اس لیے جب مشرکین کے ساتھ مجادلہ ہوتا ہے تو اس میں صرف توحید کے دلائل نہیں دیے جاتے بلکہ آخرت کے دلائل بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کا یہ مخمصہ اور ان کا یہ مغالطہ کہ مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کون زندہ کرے گا، یہ ایک ایسا مغالطہ تھا جو ان کو شرک کی طرف بھی لے جاتا تھا، اور مشرکین مکہ کے اس مغالطے کو قرآن نے جا بجا ذکر فرمایا۔ تو یہاں چونکہ بات آخرت کی ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 1 میں بھی قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا تذکرہ ہے اور اس زلزلے کا تذکرہ ہے جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ہوگا۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا۔ تو اس میں پھر ساتھ ہی وقوع آخرت کے بارے میں جو ان کا شک تھا مشرکین مکہ کا یا اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے منکرین آخرت اور منکرین توحید، یہ اس دور کے ہوں یا پھر آنے والے کسی دور کے ہوں، سب کو ایک ایسی کنسولیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے، ایک ایسے جامع بیان کے ذریعے سے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو تو صحیح، تمہیں اگر شک ہے کہ دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا تو تم پہلے اپنی جو پہلی تخلیق ہے کیا اس کو سمجھ چکے ہو؟ اگر اس کی تفہیم حاصل کر لی ہے اور اس کے بارے میں اپنی سائنٹیفک اپروچ کو اور اپنی جو بھی تمہاری کیلکولیشن ہے اس کو اگر پرفیکٹ کر چکے ہو، وہ اگر ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں تم کسی نتیجے میں پہنچ چکے ہو تو ٹھیک ہے، پھر آخرت کے بارے میں بھی شک کرو۔ اور اگر تمہیں اپنی پہلی تخلیق ہی کے بارے میں ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ یہ انسان کیسے پیدا ہوا، اس کے مراحل پر ذکر کرو۔ 7 مراحل کا اللہ کریم نے یہاں ذکر کیا، ایک ہی آیت کے اندر 7 مراحل حیات ہے جس کا ذکر کیا۔ تو ان مراحل حیات کی جو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی ہے، کیا اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی سائنٹیفک ریزن ہے؟ کیا اس کے بارے میں تم کوئی ایسی چیز رکھتے ہو کہ یہ ایک حقیر قطرہ آب ایک چلتا پھرتا انسان بن جائے؟ جب تم اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل نہیں رکھتے اور اس کے بارے میں تفہیم حاصل نہیں کرتے تو پھر آخرت کے بارے میں شک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی ذات جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوسری دفعہ پیدا کر لے گا۔ اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی اچنبھے والی بات نہیں۔ جس نے پہلی دفعہ یہ پوری کائنات اور اتنے چلتے پھرتے انسان بنا دیے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا۔ اب وہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہے اس کے 7 مراحل حیات کا یہاں پہ ذکر کر دیا، اگرچہ قرآن کے اندر جا بجا یہ سادہ سی بات اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ جس ہستی نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوسری دفعہ پیدا کرے گا۔ یہ بات اگر کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس کے لیے یہ دلائل ہے، یہ آپ مراحل حیات پہ ذکر کر لیں، وگرنہ تو بات سادہ سی ہے کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تمہیں اگر آج شک پڑتا ہے کہ کون یہ گلی سڑی ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کا جواب سادہ سا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی دفعہ ان ہڈیوں کو بنایا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر لے گا۔ اور اس میں کوئی نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور دوسری دفعہ پیدا کرنا تو آسان ہے، تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا۔ تو پھر بھی جب انسان شک کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شک کرے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس بارے میں شک جو اللہ کریم نے یہاں فرمایا ہے ان کنتم فی شک فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو تو اس کے بارے میں ہی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ابن آدم ہے اس نے تو مجھے گالی دی ہے، اللہ اکبر، اور اس نے مجھے گالی دی ہے اور اس نے میری تکذیب کی ہے، اس نے مجھے جھٹلایا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا اور مجھے جھٹلاتا، اللہ اکبر۔ اور اس میں پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جب یہ گالی جو اس کی گالی ہے
وہ یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں تو اکیلا ہوں اور میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، یہ کہنا یہ گالی دینے کے مترادف ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، جو یہ جھٹلاتا ہے نا مجھے، وہ یہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ لن یعیدنی کما بدانی، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، یہ کہنا تو میری تکذیب ہے، مجھے جھٹلانا ہے، میری طاقتوں کو، میری قدرت کو جھٹلانا ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے ایسی بات؟ حالانکہ لیس بأول الخلق اہون من اعادتہ، جو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہے وہ کبھی بھی دوسری دفعہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہوتا۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اور پہلی دفعہ میں نے پیدا کر دیا، جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوسری دفعہ پیدا کر دے گا، لہٰذا یہاں اس پہلی دفعہ پیدا کرنے کے مراحل حیات اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ ویسے تو یہ بات اللہ کریم نے سورہ دہر کی پہلی آیت میں بھی فرما دی کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان جو اپنے آپ پہ غور کرے کہ یہ تو کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، پھر بھی اس کو پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کو پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو ہم نے ایک حقیر قطرہ آب سے جس کو ٹپکایا اور پھر اس کو ہم نے سنتا، دیکھتا، چلتا پھرتا ایک انسان پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں وہ مراحل حیات ہیں۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، من البعث، دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، بعث کا مطلب ہے دوبارہ جی اٹھنا، اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو، فَإِنَّا خَلَقْ، پھر دیکھو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اور اس کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دو اس کی توجیہات ہو سکتی ہیں مٹی سے پیدا کرنے کے حوالے سے۔ مٹی سے ہی پیدا کیا ہے، یہ تو یقینی بات ہے۔ جب اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا کہ مٹی سے پیدا کیا ہے تو مٹی سے ہی پیدا کی، یقینی بات۔ البتہ ہمارے سمجھنے کے لیے اس کی دو توجیہات ہو سکتی ہیں، دو حوالے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے ان کا پتلا پیدا کیا اور مٹی سے پتلا پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ کریم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، وہ جیتا جاگتا انسان بنا۔ پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں مرد اور عورتوں سے زمین میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اس کا ذکر اللہ کریم نے پہلی آیت میں کیا ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت میں، کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا تھا اور پھر اس سے وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ یہ ایک تو یہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن، ایک تفہیم کا ایک پہلو کہ مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد سلسلہ تناسل اللہ کریم نے یہ بنا دیا۔ اور دوسرا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے جو رہتی دنیا تک وہ ہمیشہ قائم رہے گی، وہ یہ ہے کہ وہ جو نطفہ ہے جو انسان کے جو مرد اور عورت کے باہمی ملاپ سے مرد سے ٹپکتا ہے عورت کی طرف، وہ مرد کی جو صلب میں، مرد کی پیٹھ میں اللہ کریم پیدا فرماتا ہے، اور وہ جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے جو اعضاء ہیں وہ زمین سے آتے ہیں، مٹی سے آتے ہیں۔ مٹی سے انسان خوراک لیتا ہے اور خوراک لیتا ہے، اس سے غذا بنتی ہے، وہ غذا اس کو قوت دیتی ہے اور اسی قوت سے خون بنتا ہے، خون سے ہی اسی کے خلاصے سے اللہ کریم وہ نطفہ پیدا کرتا ہے جس نطفے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرمایا کہ پہلے تو مٹی ہے، پھر اس کے بعد نطفہ ہے۔ تو انسان ابتدا میں مٹی تھا، پہلا مرحلہ جو اس کی تخلیق کا ہے وہ نطفہ ہے۔ اور نطفہ کیا ہے؟ وہ کوئی خود نطفہ، اس کے اندر تو کوئی جان نہیں ہوتی،
اس کے اندر اب سائنسدان بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، یعنی ہزاروں نہیں، کروڑوں، نہ ہزاروں ہیں نہ لاکھوں ہیں، کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، اور ہر جرثومے کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے اور یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ ایک نفس، ایک جان پیدا کر سکے۔ اللہ اکبر، یعنی ہر جرثومے سے ایک انسان پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اور پھر بھی انسان جو ہے وہ شک کرتا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے پیدا کرے گا، جب ایک نطفے کے اندر، ایک قطرہ آب کے اندر، حقیر قطرہ آب کے اندر کروڑوں انسان پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے، تو پھر بھی انسان کو کوئی مسئلہ ہے کہ یہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو وہ فرماتا ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے نطفے سے پیدا کیا، ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ، پھر اس کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب یہ جمع ہوا خون جو ہے یہ وہی نطفہ کچھ عرصے بعد، جب مٹی سے بات ہوتی ہے تو مٹی کی بات تو ایک ابتدائیے کے طور پر ہے، لیکن انسان جب اس کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، جس کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، تو وہ نطفے سے ہے۔ تو پہلا مرحلہ حیات نطفہ ہے، اور نطفہ جب انسان کے، جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ نطفہ کتنا عرصہ تک نطفہ رہتا ہے، یہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو نطفہ ہے وہ 40 یوماً و 40 لیلہ، وہ 40 دن اور 40 راتیں وہ نطفے کی شکل میں ہی رہتا ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ جب قرار پاتا ہے، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوماً و 40 لیلہ، سبحان اللہ۔ اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، سبحان اللہ، کہ یہ بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور ان سے سچا اور کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وہ سچے ہیں اور تصدیق کیے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات فرمائی ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوماً و 40 لیلہ، یہ 40 رات اور 40 دن یہ نطفہ جو ہے وہ نطفے کی شکل میں ہی رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ثم من علقۃ، پھر یہ علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ کیا ہے؟ جمع و خون، بلکہ بعض مفسرین نے، بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے جونک۔ علقہ کا معنی جونک بھی ہوتا ہے، اور علقہ کا معنی جمع و خون ہوتا ہے۔ اب گویا وہ جمع و خون ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس کو آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ جونک ہے، وہ جمع و خون ہوتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ 40 دن اور راتیں یہ نطفہ رہا، پھر اسی کے بقدر، یعنی اتنا ہی 40 دن اور راتیں یہ پھر علقہ رہتا ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ جمع و خون کی رہتی ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، قرآن کہتا ہے کہ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اللہ اکبر، پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے۔ مضغہ کا معنی گوشت کا لوتھڑا، عربی میں ایسے گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں جو چبایا گیا ہو، یعنی کیا مطلب؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی۔ چبایا ہوا اگر گوشت کا لوتھڑا ہو تو اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، وہ اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث کے اندر بھی ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا۔ گویا ہوتا تو وہ گوشت کا لوتھڑا اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی، وہ ایک گوشت ہی ہوتا ہے اور اس کو باہم جوڑا گیا ہوتا، تو مضغہ ہے۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر یہ مضغہ بن جاتا ہے، اور یہ 40 دن یہ پھر اسی طرح جیسے 40 یوما و 40 لیلہ، 40 دن اور 40 راتیں یہ پھر مضغہ رہتا ہے۔ گویا کتنے ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے، اللہ۔ پھر 120 دن کے بعد جو ہے اس کے جو بھی معاملات طے پاتے ہیں وہ 120 دن کے بعد طے پاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ،
مخلقہ کا مطلب ہے جس کو شکل دی گئی ہو، اور غیر مخلقہ کا مطلب ہے جس کو شکل نہ دی گئی ہو۔ اب یہ اس کا تعلق گویا اس پریگننسی کے ساتھ ہے، یا انسان کی پیدائش کے اس مرحلے کے ساتھ ہے جو اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، جن کی پیدائش، جن کی تخلیق یہاں آ کے رک جاتی، اور جہاں جو رک جاتی ہے تو وہاں اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ تو اسقاط حمل مخلقہ بھی ہو سکتا ہے، غیر مخلقہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی شکل نہیں بنی ہوئی ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے مراحل ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے بات، وگرنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کرتا ہے، اور اللہ نے ایک سسٹم، ایک نظام بنایا ہے، اور کس نے کب اس دنیا میں آنا ہے اور کس نے کتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ معاملہ اس کا ہے۔ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں، اس کی تفصیل تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، جن لوگوں کو شک ہے نا ان کے اوپر واضح ہو جائے کہ اللہ کریم اپنے جب ایک اس مخلوق کو، اس شاندار تخلیق کو، اس تخلیق کے شاندار شاہکار کو اللہ کریم جب بنا رہا ہوتا ہے تو کن کن مراحل سے یہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو مضغہ جو ہے وہ مخلقہ بھی ہے اور غیر مخلقہ بھی ہے۔ اسی کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کہ جب وہ مضغہ 40 دن رہ جاتا، یعنی 120 دن ہو گئے، 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، یہ ہو گئے 120 دن۔ 120 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یبعث الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ، ملک، ایک فرشتہ جو ہے اس کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ فیؤذن باربع، وہ پھر 4 باتوں کا اعلان کرتا ہے۔ 4 باتوں کا اعلان ہوتا ہے، کون کون سا؟ فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی ام سعید۔ 4 باتیں جو ہے وہ اس وقت لکھ دی جاتی ہیں، 4 باتوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ 120 دن گویا 4 مہینے گزرے ہیں پریگننسی کو، تو اس وقت اللہ کریم کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کے اس کے 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ کیا؟ کہ یہ کس طرح کے عمل کرے گا، کس طرح کے کام اس کے ہوں گے، واجلہ، اس کی عمر کتنی ہوگی، ورزقہ، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس وقت لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شقی ام سعید، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، یہ بھی لکھ دیا گیا۔ اللہ ثم ينفخ فیہ الروح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی، یعنی اس کے پہلے بے جان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب جب روح پھونک دی گئی ہے تو اب وہ باقاعدہ انسان بن گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ انسان کے ابتدائی مراحل تھے، اس میں وہ علقہ بھی تھا، مضغہ بھی تھا، اور مضغہ کے بارے میں فرمایا مخلقۃ وغیر مخلقہ، کہ وہ شکل دیا گیا بھی اور غیر شکل دیا گیا بھی۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ تمہیں واضح ہو جائے، وگرنہ اسقاط حمل جب ہو جاتا ہے، جب یہ اس دوران اسقاط حمل ہو جاتا ہے تو کون دیکھتا ہے کہ مخلقہ ہے کہ غیر مخلقہ؟ کون دیکھتا ہے؟ کس کو پرواہ ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ کس سٹیج پہ اسقاط حمل ہوا؟ لیکن اللہ فرماتا ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں واضح ہو جائے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔ البتہ جس کو پھر اللہ نے آگے، جس نے گرو کرنا ہوتا ہے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ایک خاص وقت تک، ایک خاص مدت تک پھر وہ ماں کے پیٹ میں باقی رہتا ہے، کیونکہ اب روح پھونک دی گئی ہے۔ روح پھونکنے سے پہلے اگر کوئی ساقط ہو گیا وہ تو گیا، لیکن جس کو اندر روح پھونک دی گئی، اب پھر یہ نقر فی الارحام، اس کو ہم ماں کے پیٹ کے اندر باقی رکھتے ہیں، اس کو ٹھہراتے ہیں، ما نشاء، جب تک جس کو چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک۔ یہ خاص مدت کیا ہے اس کے بارے میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے 9 مہینے ہے، لیکن یہ تفصیل اس کی یہ ہے، اس کی باقی تفصیلات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کم از کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک، بلکہ 12 مہینے تک بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ حدیث کے میں تو ایک واقعہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ 2 سال بھی ہو سکتی ہے۔
یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال بھی ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے، لیکن کم از کم مدت اس کی 6 مہینے ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہاں اللہ کریم نے ایک اجمالی بات فرمائی ہے، وہ کیا؟ الی اجل مسمی، وہ جو مقررہ مدت ہے اس وقت تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، چھٹا مرحلہ ہے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی شکل میں اس زمین پر، اس دنیا میں لے آتے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے انسان، اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت گزرتا ہے، اب ظاہر ہے کہ جو گروتھ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر تو نہیں ہو سکتی۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے ثم لتبلغوا اشدکم، یہ باہر آ کے جو گروتھ ہوتی ہے یہ اس لیے ہے باہر آ کے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ انسان کی پھر صلاحیتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چاہتی ہیں، بڑھنا شروع ہوتی ہیں، صرف جسمانی قوتیں نہیں بڑھتی، انسان کی ذہنی قوتیں بھی بڑھتی ہیں۔ چلتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی جوانی کو، اپنے بالکل عروج کو پہنچ جاتا، اشدکم، پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا۔ ومنکم من یتوفی، اب پھر اللہ کو معلوم ہے آنے کی باری ہے، جانے کی باری تو کوئی نہیں ہے۔ اب تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فوت کر لیتا ہے، پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ اکبر۔ پھر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایک ایسی عمر کو پہنچتے ہیں جس کو قرآن نے ارذل العمر کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ الفاظ استعمال فرمائے ارذل العمر کے۔ یہ ایک نکمی عمر ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ بالکل ایک گھٹیا عمر تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی انسان ایک جوانی کو پہنچتا ہے، اس کی پختگی کی عمر ہے، پھر اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کی پیک ہے دنیا میں، جو بھی چیز چوٹی پر پہنچتی ہے وہ اس کے بعد پھر اگر سفر جاری رہے تو پھر وہ اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے پھر نیچے آتی آتی کہاں پہنچتی ہے؟ الی ارذل العمر۔ جو تو پہلے چلا گیا، جوانی کی عمر میں چلا گیا، اور ادھیڑ عمر میں چلا گیا، لیکن اگر وہ نہیں گیا تو پھر وہ ارذل العمر تک پہنچ گیا، اللہ۔ اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ارذل العمر وہ ہے جو نکمی اور گھٹیا عمر ہے، جس کے گویا اس عمر کے بعد آپ خود سے اپنے آپ کو سہارا نہیں دے سکتے، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارذل وہ گھٹیا اور بالکل گئی گزری عمر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، مختلف دعاؤں کے حصے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے اللہ میں ارذل العمر، اس نکمی اور گھٹیا عمر سے پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر میں نہیں پہنچایا۔ آپ 60 اور 70 کی دہائی میں، آپ 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو جائے اور وہ ارذل العمر ہو، وہ تو پروڈکٹیو عمر ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص 80 سال سے اوپر ہو جائے اور وہ ارذل العمر کو پہنچ جائے۔ ارذل عمر وہ ہے جب انسان اپنے ذہنی اور جسمانی قوتوں کے اعتبار سے وہ اس قدر نحیف ہو جائے کہ وہ واپس بچہ بن جائے، جیسے قرآن نے خود کہا وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ بڑی عمر دیتے ہیں اس کی پھر تخلیق کو اوندھا کر دیتے ہیں، وہ الٹ جاتی۔ الٹ کیسے جاتی ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا تھا، بچہ تھا، ایک وقت تھا بچہ تھا، اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بالکل کمزور تھیں، اب وہ بڑا ہو کے اس عمر کو پہنچتا ہے کہ اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں پھر کمزور ہو جاتی۔ اگر وہ یعنی عمر بڑی ہو گئی ہے اور اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کمزور نہیں ہوئی تو وہ ارذل العمر نہیں ہے۔ لہٰذا صرف آپ کاؤنٹنگ میں کہیں کہ کوئی آدمی 90 سال کا بھی ہو گیا ہے، حتیٰ کہ 100 سال کا بھی ہو گیا ہے، اگر اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کام کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ارذل العمر کو نہیں پہنچا۔ ارذل العمر کیا ہے؟ ارذل العمر وہ ہے جب انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ واپس وہیں آ جائیں، کیونکہ قرآن نے بھی یہ بات کہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی ہے
اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے، ارذل العمر کو، تاکہ وہ پورے علم کے باوجود، اس نے ڈگریاں بھی لی تھیں، اس نے مدرسے میں پڑھا تھا، بڑا سیاںا تھا، بڑا عالم تھا، بڑا فہیم تھا، لیکن ایک ایسی عمر کو پہنچا کہ پھر جا کے اس کی پھر وہی کیفیت ہو گئی کہ جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اب اس کو کچھ نہیں پتہ۔ اب وہ علم، پختگی اور جو جوانی تھی، اس کے بعد وہ واپس ایسی کیفیت کو پہنچ گیا ہے جہاں اس کو پھر سے کچھ نہیں پتا۔ پہلے پتا ہوتا تھا، اب ایک ایسی عمر کو پہنچ گیا اس کو پھر کچھ نہیں پتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ارذل عمر ہے ہی وہ جب انسان ذہنی اور جسمانی کیفیتوں کے اعتبار سے واپس بچپنے کی طرف لوٹ آئے۔ ظاہر ہے اس وقت جیسے بچے کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جسمانی طور پر بھی، اور بچے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ذہنی طور پر بھی۔ اور اگر کوئی آدمی ایسی عمر کو پہنچ جائے کہ جس کو جسمانی اور ذہنی طور پر سہارے کی ضرورت ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ ارذل عمر کو پہنچ گیا ہے۔ وہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے وہ چاہے 60 کی دہائی میں ہو، چاہے وہ 70 کی دہائی میں ہو، چاہے وہ 80 کی دہائی میں ہو، چاہے وہ 50 کی دہائی میں ہو، اگر اس کی عمر ایسی ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ہو گئی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا، کہ وہ اس کو اپنے آپ کا نہیں پتا، جیسے بچے کو اپنے آپ کا نہیں پتا جب تک ماں اس کو سہارا نہ دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی جانور کا بچہ پیدائش کے بعد اتنا بے بس نہیں ہوتا جتنا بے بس انسان کا بچہ ہوتا، کہ ہر جانور کا بچہ وہ پیدائش کے بعد کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا۔ پرندے کا بچہ چگنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی چوپایوں کا بچہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اٹھنے کی اور حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو بالکل بے بس بچہ ہوتا ہے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ، اس کو اگر ماں سہارا نہ دے اور اس کے اوپر والے سہارا نہ دیں تو یہ تو ویسے ہی مر جائے، یعنی یہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی خوراک خود اٹھ کے لے لے، اور اس کو تو اگر کوئی نہ سنبھالے تو یہ مر جائے گا۔ تو وہ جو ارذل عمر ہے نا، وہ پھر ونس اگین وہی ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور اس کے پاس کوئی نہ علمی اعتبار سے، نہ فکری اعتبار سے، اور نہ ہی اس کو جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ایک وقت تھا کہ بڑا عالم تھا، ایک وقت تھا کہ بہت پتہ تھا، بڑا فہیم تھا، لیکن اب ایک وقت ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں علم، واپس پھر وہی بچپنے کے علم کو آ گیا۔ یہی وہ بات ہے جس کو سورہ یاسین میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ۔ اللہ، سورہ روم کے اندر اللہ کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ پہلے جب پیدا ہوتا ہے انسان انتہائی کمزور ہوتا ہے، ذہنی جسمانی ہر اعتبار سے کمزور، اور میں نے عرض کیا کہ جتنا انسان کا بچہ کمزور ہوتا ہے شاید دنیا میں کسی جانور کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، سبحان اللہ، پھر اللہ جو ہے اسی کمزوری سے قوت پیدا کر دیتا ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ وہی بچہ کہ اس قدر جوان، سبحان اللہ، جوان رعنا، انسان حیران ہوتا ہے اس کی قوتیں دیکھ کر۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی جوانی وہ ڈھلتی ڈھلتی وہ بن جاتی ہے پھر کمزوری، اور بڑھاپا بن جاتی ہے، ہم اس کو بڑھاپا بنا دیتے ہیں۔ یہ گویا ایک کیفیت ہے جو ایک دم اوپر کو جاتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مراحل حیات کا تذکرہ فرمایا اس میں آخری مرحلہ جو ہے وہ ارذل عمر کا ہے۔ اگر تو وہ فوت ہو گیا پہلے تو وہ ارذل عمر سے بچ گیا، وگرنہ جو آخری مرحلہ ہے وہ ارذل عمر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات اس لیے فرمائی کہ تاکہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ان مراحل حیات سے، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں نطفہ تھا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا،
جب میں علاقہ تھا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جب میں مضغہ تھا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جب مجھے کوئی شکل عطا ہوئی تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، روح پھونکی گئی تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جب ماں کے پیٹ میں کچھ عرصہ اور رہا تو کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں تھی، جب بطور بچہ مجھے اس دنیا میں لایا گیا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر! سارا کچھ تو ایک خلاق کر رہا تھا، سارا کچھ تو اللہ کی ذات کر رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد جوانی کو پہنچا، کچھ فوت ہو گئے، کچھ ارذل العمر کو پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ تو ارذل العمر کو جب جوانی تھی تو اس وقت اس کو تھوڑا سا وہم ہوا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، یہ وہم انسان کو اسی وقت ہوتا، اللہ اکبر۔ جب جوانی ہوتی ہے قوتیں بالکل عروج پر ہوتی ہیں، گلے سے آواز پوری نکلتی ہے، پاؤں زمین پر ٹکتے ہیں، ہاتھ میں پوری طاقت ہوتی ہے، اس وقت انسان کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ میں ہوں، یہ میں بول رہا ہوں، حالانکہ اس وقت بھی اللہ نے اس کو بطور آزمائش چند دنوں کے لیے یہ اختیار دیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر فوت ہو گیا تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اور اگر ارذل عمر کو پہنچ گیا تو پھر بے اختیار، پھر ویسے کا ویسے ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کریم نے انسان کو ایک مراحل حیات بتا کے ان لوگوں کو بتایا ہے ان کنتم فی ریب من البعث، جن کو جی اٹھنے کے بارے میں شک ہے وہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کون سا مرحلہ ہے، یہ اوپر کو بھی گیا نیچے کو بھی آیا، اس کی کون سی کیفیت ہے جس میں انسان کے پاس اختیار تھا۔ وہ خلاق جس کو سب کچھ معلوم ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے۔ جب یہ وہ خلاق جو ہے وہ اس کو پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کتنی یعنی انسان کی اس سے بڑی خام خیالی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے اس انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور اتنے مراحل سے گزار کے پیدا کیا، اب دوبارہ پیدا کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اب یہ ایک دوسری دلیل اللہ کریم نے، ایک دلیل یہ تھی جس میں مراحل حیات بتائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جو شک کرتے ہیں، جن کو شک ہے بعث بعد الموت کا، اور ایک دوسری دلیل یہ ہے وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، تو دیکھتا نہیں ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ، تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدہ کہ یہ بالکل بجھی ہوئی ہوتی ہے، حامدہ حمود اس شکل کو کہتے ہیں، ہا جو دو چشمی ہا ہے، ہائے حوض اس کو کہتے ہیں، جو حمود زمین کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب یہ بالکل بنجر اور بے آباد ہو۔ اصل میں حمود آگ کو کہتے ہیں، جب آگ بالکل بجھ جائے اور اس میں کوئی چنگاری باقی نہ رہے اور اس کے دوبارہ جلنے کا کوئی امکان نہ ہو تو اس کو حمود کہتے ہیں۔ تو وہ زمین جو اس قدر بنجر ہو گئی کہ اس کے دوبارہ آباد ہونے کا کوئی امکان نہیں رہ گیا، اللہ اکبر، یہ ہے الارض حامدہ وَتَرَى الْأَرْضَ حامدہ، ایسی بنجر زمین کہ انسان دیکھتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اب یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی، بالکل بے آباد بھی ہو، دوبارہ آباد ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، تو انسان سوچے کہ یہ کیسے دوبارہ آباد ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس کے اوپر جب بارش ہوتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے جب اس کے اوپر بارش برساتے ہیں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں، اہتزت، وہی زمین وہ حرکت کرنا شروع ہو جاتی ہے، لہلہانا شروع ہو جاتی ہے۔ اہتزت کا عام طور پہ ترجمہ مترجمین نے یہی کیا ہے کہ لہلہانا شروع ہو جاتی ہے۔ حزہ یحز حزن، یہ اس کا معنی ہوتا ہے حرکت دینا، کسی چیز کو ہلانا۔ تو جب یہ باب افتعال سے آئی اہتزہ تو اس کا مطلب ہے حرکت کرنا یا لہلہانا۔ تو وہی زمین جس کے بارے میں انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے، اس کے تو دوبارہ آباد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، بارش ہوتی ہے اور بارش کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی
بیج وہاں سے اگرا ہوتا ہے، کوئی وہاں سے اگرا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے اگرا ہوتا ہے، اور جڑی بوٹیاں ہیں اور ایک دم زمین لہلہانا شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کبھی نہیں دیکھی؟ یہ دوسری نشانی کہ بنجر زمین جس طرح سے لہلہانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ صرف لہلہاتی ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ فرمایا وربت، ابھرنا شروع ہو جاتی، اگنا شروع ہو جاتی، ربت۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کبھی کہیں ادھر سے اٹھی، کہیں ادھر سے اٹھی، اور ابھرتی ہے، اور اس میں سے کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب کونپلیں نکلتی ہیں وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تو مختلف قسم کی جو خوشگوار نباتات ہے، کبھی مختلف چیزیں، خوشگوار قسم کی چیزیں، کوئی ادھر سے پھول، کوئی ادھر سے پھل ادھر ادھر سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کبھی یہ نہیں دیکھے؟ وَتَرَى، تو دیکھتا تو ہے۔ جب تو یہ دیکھتا ہے تو تمہیں پھر بھی اللہ کے بارے میں شک ہے، پھر بھی بعث بعد الموت کے بارے میں شک ہے، اور دوبارہ زندگی کے بارے میں شک ہے، جبکہ زمین جو بنجر اور بے آباد ہوتی ہے اور جس کے آباد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اس کو تو بار بار زندہ ہوتا اور آباد ہوتا دیکھتا ہے۔ جہاں بارش ہوتی ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، جہاں بارش نہیں ہوتی وہ بے آباد رہتی ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہ گویا دوسری دلیل دی ہے کہ جن لوگوں کو یہ خیال ہو کہ زمین اگتی نہیں۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں ایک تو سادہ سی دلیل ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا انسان کو، اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا۔ جس طرح بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ آباد کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا۔ لیکن اس میں ایک بڑی لطیف دلیل جو مختلف مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بارش کی مثال اللہ کریم نے دی ہے اور زمین کی مثال دی ہے، یہ نفخہ اولا کی نہیں ہے، یہ نفخہ ثانیہ کی ہے۔ اور نفخہ ثانیہ کیا ہے؟ جب بالکل سارا کچھ بے آباد ہو چکا ہوگا، زمین ایک دفعہ بنجر ہو چکی ہوگی، اور یہ زمین پر کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا دوسری جگہ پر اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کھینچ کے لمبی کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے سارا کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی، اور یہ خالی ہو جائے گی، بالکل خالی اور بے آباد۔ اب اس خالی اور بے آباد جگہ پر، اس زمین پر اللہ کریم دوبارہ زندہ کرے گا، اور جب انسان زندہ ہوں گے تو وہ اسی طرح زندہ ہوں گے جیسے جڑی بوٹیاں کوئی ادھر سے لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے اٹھ گئی، کوئی ادھر سے اٹھ گئی، تو جہاں جہاں جس کا بیج ہوتا ہے وہ اس طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جو جہاں پہ مرا ہے، جس حال میں مرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یبعث کل عبد علی ما مات، جس طرح سے وہ مرا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھا دے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے انسان یبعث کل عبد، ہر آدمی اس طرح سے اٹھایا جائے گا، علی ما مات، جس طرح سے وہ مرا ہے اسی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ۔ یا پھر دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا، تو عذاب نازل ہوتا ہے تو عذاب تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اصاب العذاب من کان فیہ، نیک لوگ بھی برے لوگ بھی سب اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، سب رگڑے جاتے ہیں۔ لیکن جب دوبارہ اٹھائے گا تو ثم یبعث علی اعمالہم، جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہ سارے کے سارے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ یعنی جب مرے تھے اس وقت تو کوئی کسی حالت میں تھا، کوئی کسی حالت میں تھا، عذاب آیا، سب ملیا میٹ ہو گئے۔ لیکن جب اٹھائے جائیں گے دوبارہ تو ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، گویا جو جہاں تھا، جیسے بارش ہوتی ہے تو کوئی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ کوئی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، اسی طرح جو نفخہ ثانیہ ہوگا، جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، جب دوبارہ انسان زندہ ہوں گے ایک دفعہ ملیا میٹ ہونے کے بعد، تو پھر وہ اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اور یہاں یہ جو دوسری دلیل ہے، اس میں نہ صرف بعث بعد الموت کی دلیل ہے، بلکہ اس میں وہ دلیل بھی ہے کہ انسان کس طرح سے اٹھیں گے، اسی طرح سے اٹھیں گے۔ جہاں جس کا بیج ہوگا، جہاں جس کی جڑ ہوگی،
جہاں جس کی کا اوریجن ہوگا وہ وہاں سے اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ جو مسجد میں مرا ہے وہ مسجد سے اٹھے گا، اور جو شراب خانے میں مرا ہے شراب خانے سے اٹھے گا، جو جس حالت میں مرا ہے وہ اس حالت میں اٹھے گا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی موت کا مقام جو ہے وہ اچھا تلاش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی موت مدینہ میں کرے، مدینہ منورہ میں اس کی موت آئے۔ سبحان اللہ۔ اور موت تو کسی کے بس میں نہیں ہے، تو بس میں کیا ہے؟ زندگی۔ اس کا مطلب ہے جو کر سکے، جس کے بس میں ہو، وہ اپنی زندگی مدینہ منورہ میں گزارے تاکہ اس کی موت وہاں آئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں نہیں زندگی گزار سکتا تو وہ کم از کم یہاں، جب وہ کسی بھی خطہ ارضی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ کم از کم وہ مسجدیں تو اس کے پاس ہیں، وہ گھروں میں خواتین کے لیے مصلی تو ہے، وہ جو شخص بھی جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اب جب اسی حالت میں اٹھایا جائے گا تو جس حالت میں آپ اٹھنا پسند کرتے ہیں آپ بالعموم اپنے آپ کو اسی حالت میں رکھیں۔ مرتے ہیں لوگ، مطلب روز چیختے ہیں جی کورونا آ گیا، جی فلاں ہو گیا، جی حج کے لیے نہیں جا سکتے، اتنا عرصہ ہو گیا حج نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ یہ تڑپ ایمان کی دلیل ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ کو اپنی ٹی وی وغیرہ میں تو دل تو کرتا ہے، دل ایک کشش تو ہوتی ہے۔ اور جس شخص نے کعبۃ اللہ کی رونقیں نہیں دیکھیں اس کو یہ پیاس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کو اس اداسی کا اندازہ نہیں، اور جو ایک دفعہ ہو کے آ گیا ہے اس کو اندازہ ہے کہ یہ اداسی کتنی بڑی اداسی۔ لیکن ہم کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف بھی غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے اپنی جگہ پر اور جب تک سورج نہیں نکلتا وہیں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور باوضو بیٹھا رہے، اور جب سورج نکل آئے تو پھر اس کے بعد، یعنی سورج نکل آیا ہے، معلوم ہو گیا 10-15 منٹ ہو گئے، سورج نکلنے کا وقت نکل گیا، 2 رکعت پڑھے اور 2 رکعت پڑھ کے گھروں کو چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ مقبول حج اور عمرہ، وہ جو کر کے آیا نا وہاں سے، اس کی مقبولیت کا کچھ نہیں پتا۔ وہ جو کر کے آیا ہے اس کی مقبولیت کا علم نہیں ہے، جو یہاں کیا ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول ہونے کی گارنٹی ہے، اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، وہاں جانے کے لیے دل تڑپ رہا ہے، لیکن یہاں یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جس نے جس شکل میں جس حال میں اٹھنا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ قیامت والے دن میں اسی طرح اٹھوں، وہ پھر اپنی موت کو بہتر بنائے، اور جو اپنی موت کو بہتر بنانا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔